ترکی میں پاکستان کے سفیر سائرس سجاد قاضی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم و تشدد پر مودی حکومت سے جواب طلب کیا جائے۔ وہ انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہونے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ پاکستانی قیادت نے کہا کہ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان اس وقت تک اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا جب تک انہیں ان کی مرضی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادی نہیں مل جاتی۔ سائرس سجاد قاضی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ 74 سال سے بھارت کشمیریوں پر ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہے۔ People of Kashmir have been suffering, have been experiencing ever since the partition of British India into Pakistan and India. The sleight of hand, the fraud, the trick that was perpetrated on the Kashmiris and Pakistan and indeed the people of South Asia by the combine of Mr. Nehru and his team, Sardar Patel and his accomplices, traitors in Kashmir, Farooq Abdullah and others, Mr. Bakshi and others, have probably they could not have imagined the cost that their trick would impose on the entire region. انقرہ میں ہونے والی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی اور سفارت خانے کے عملے نے شرکت کی۔ استنبول میں پاکستانی قونصلیٹ نے بھی یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب کا اہتمام کیا۔ ڈپٹی قونصلیٹ جنرل نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کشمیری بھائیوں کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ استنبول میں موجود پاکستانی کمیونٹی اور حلقہ احباب کی جانب سے یوم کشمیر کی ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ترک یونیورسٹیز میں زیر تعلیم پاکستانی اور غیر ملکی طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈپٹی قونصلیٹ جنرل دانش محمود، حلقہ احباب ترکی کے صدر ڈاکٹر ندیم چودھری، پاک ترک بزنس فورم کے صدر ڈاکٹر وقار بادشاہ اور معارف فاؤنڈیشن کے سابق سربراہ یونس نے تقریب سے خطاب کیا۔ مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کی مذمت کی اور کشمیری بھائیوں کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ بھارتی قابض افواج کشمیری مردوں، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ہزاروں کی تعداد میں جوان ہمارے تھے وہ غائب ہیں۔ اس وقت کچھ جگہوں پہ جو قبریں مل رہی ہیں، یعنی اکٹھی جو بنا دیتے ہیں، تو ایک ایک قبر سے کئی سو اور کئی ہزار آدمی کی ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ کشمیر سولیڈریٹی ڈے پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور ہم نے اپنی انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو کشمیر کے ساتھ ہونے کشمیر کے ساتھ ہی ہم ایک پیغام اکٹھے ہم نے دیا۔ تقریب کے شرکاء نے ترکی اردو سے بات کرتے ہوئے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ کشمیر میں ہونے والی ظلم و بربریت کی داستان جو پچھلے 74-75 سال سے لکھی جا رہی ہے، اس کے اندر ہماری ہی ان بہنوں اور بھائیوں کا خون ہے جو ہمارے ساتھ صرف اسلام کے نام پر اور اس وجہ سے کہ وہ کلمہ طیبہ سے منسلک ہیں، ان کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ہم بطور پاکستانی، بطور مسلم، سید علی گیلانی کے اس نعرے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کشمیر کو پاکستان کا حصہ تصور کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزادی کا سورج دیکھے گا۔ وہاں جو ہے وہ خواتین اور بزرگ جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، ان کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان موجود ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ استنبول میں ہی اناطولیہ یوتھ ایسوسی ایشن کے تحت انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کے ڈپٹی قونصلیٹ جنرل دانش محمود، حلقہ احباب ترکی کے صدر ڈاکٹر ندیم، صالح ترحان، مصطفیٰ کایا اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں 2 سیشنز ہوئے جس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔